وقل رب زدني علما اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ سورہ یوسف کی یہ نبی آیت ہے۔ جیسے کہ کل بتایا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں۔ بھائیوں نے جب یہ مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں گے تو انہی میں سے ایک بھائی نے کہا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہا کہ اگر تم یوسف کو کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر قتل مت کرو، ایسا کرو کہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو یا پھر کسی گمنام کنویں میں ڈال دو۔ راہ چلتا ہوا کوئی قافلہ، کوئی مسافر اس کو لے کر جائے گا کسی ملک میں، کسی دوسرے ملک میں۔ اس طرح سے یوسف تمہاری آنکھوں سے دور ہو جائے گا اور تمہارا مطلب بھی پورا ہو جائے گا، اور جب والد کی نگاہ کے سامنے یوسف نہیں رہیں گے اور بس تم ہی رہو گے تو پھر والد کا پیار، ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کا لگاؤ، یہ سب تمہاری طرف آ جائے گا۔ تو بھائیوں کو یہ بات بھلی معلوم ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ قتل کرنے کے بجائے ہم یوسف کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں۔ اب سارا منصوبہ انہوں نے بنا لیا، تو پھر یہ والد کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، کہنے لگے کہ ابا جان آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر مطمئن نہیں ہیں، یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد نہیں رکھتے، جبکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم اس کی اچھائی چاہتے ہیں۔ بھائیوں کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بھائیوں نے ایسی کوشش کی تھی کہ یوسف کو کہیں باہر لے کر جائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک تشویش تھی، اور وہ تشویش اس وجہ سے تھی کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ پہاڑ پر ہیں اور 10 بھیڑیے وہاں ہیں اور یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور ان 10 بھیڑیوں نے یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا، اور اللہ کا کرنا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ ایک خواب کا منظر حضرت یعقوب علیہ السلام کو نظر آیا تھا۔ اب چونکہ آپ نبی ہیں اور انبیاء کے خواب کوئی ایسے ویسے خواب نہیں ہوتے جیسے ہمارے اور آپ کے خواب ہوتے ہیں، جن خوابوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، بس ایک تخیلات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں۔ لیکن جب انبیاء کوئی خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب گویا وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ جب نبیوں سے بات کرتے ہیں تو 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے کوئی احکام پہنچاتے ہیں، یا پھر خواب کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے نبیوں کو کوئی حکم دیتے ہیں۔ تو اس خواب کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو تشویش ہوئی اپنے بیٹوں کے تعلق سے، انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے ان بیٹوں سے یوسف کو کہیں نہ کوئی نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر کیوں اعتماد نہیں کرتے، کیوں مطمئن نہیں ہیں، جبکہ ہم تو اس کا بھلا چاہنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھو بھائیوں نے ایک جملہ کہا انا لہو لناصحون، ہم یوسف کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ گمراہ کرنے والا انسان ناصح کی شکل میں آتا ہے، بھلائی کی شکل میں آتا ہے، ایسا آتا ہے جیسے وہ آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہتا ہے۔ ہمیشہ گمراہ کرنے والا انسان ہمیشہ بھلائی کی شکل و صورت میں، خیر خواہی کی شکل و صورت میں آپ کے پاس آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، عقیدے کا فساد ہوتا ہے، اعمال کا فساد ہوتا ہے، لیکن آتا تو وہ نصیحت کی شکل میں آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ بھئی یہ آدمی بھلا معلوم ہو رہا ہے،
کوئی اچھا ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے. اب ذرا دیکھیں گے شیطان حضرت آدم اور حضرت اما حوا علیہ السلام کے پاس جب آیا تو بالکل خیر خواہی کی شکل میں آیا. اس نے آ کر کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تو تم دونوں کے پاس خیر خواہ بن کر آیا ہوں. جنت میں جب حضرت آدم اور اما حوا علیہ السلام کے پاس شیطان آیا تو اس نے کیا کہا؟ میں آپ کے لیے بھلائی لے کر آیا ہوں، خیر خواہی لے کر آیا ہوں. اب بتائیں کہ کیا وہ بھلائی لے کر آیا تھا؟ اس کے الفاظ میں تو بھلائی نظر آ رہی تھی لیکن نیت میں بدخواہی تھی. ایک بہت بڑا فتور اس کے نیت میں تھا. وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ جنت سے نکل جائے. تو یہ بات ہمیشہ یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ نقصان پہنچانے والا شخص، فساد اور گمراہ کرنے والا شخص ہمیشہ بھلائی کی شکل میں آتا ہے. اور آج کے اس دور میں بھی ایسا ہے. دیکھیں کہ ایک نوجوان نیک ہے لیکن جب اسے برے دوست ملتے ہیں تو برے دوست کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں برا ہوں، میں تیرے لیے برا چاہتا ہوں، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں تو تیرے لیے اچھا ہی چاہتا ہوں، میں تو تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں. اور وہ اس کے پاس اس طرح پیش آتے ہیں کہ وہ نوجوان سمجھتا ہے کہ واقعی یہ دوست میرے لیے بھلائی چاہ رہے ہیں. اور جب اس پر اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تو پھر یہ دوست آہستہ آہستہ اسے غلط راہ پر لے جاتے ہیں، نشے آور چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، غلط کاموں کی طرف لے جاتے ہیں. اور بچیوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ جو نیک بچیاں ہوتی ہیں وہ غلط راستے پر اسی طرح جاتے ہیں کہ کوئی خیر خواہ کی شکل میں ان کے پاس آتا ہے اور آ کر انہیں کہتا ہے کہ میں تم سے چاہتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بہت اچھا رکھوں گا. اور لڑکیاں تو ویسے تو جذباتی ہوتی ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں پر جلد ان کا دل آ جاتا ہے. اور جب اس پر اعتماد کرتی ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غلط راستے اختیار کرتی ہیں، پھر اپنی زندگی پر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں دیکھیں ہمیشہ گمراہ کرنے والا شخص بھلائی کی شکل میں آتا ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ کرنے والا آدمی بھی بھلائی کی شکل میں آ رہا ہے اور ایک واقعی جو خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، وہ بھی بھلائی کی شکل میں آ رہا ہے. اب کیسے پہچانیں کہ کون اس میں ہمارے لیے بھلائی چاہ رہا ہے اور کون اس میں ہمارے لیے بدخواہی چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ دونوں تو خیر ہی کی شکل میں آ رہے ہیں، دونوں تو بھلائی کی شکل ہی میں آ رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں قرآن نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھ پاتے. قرآن نے اپنے ماننے والوں کو ہر جگہ رہنمائی کی ہے. کہیں ایسا موڑ نہیں آئے گا جہاں قرآن پر چلنے والا یہ محسوس کرے کہ میں تنہا ہوں یا مجھے کوئی رہبری نہیں مل رہی. ہر موقع پر قرآن نے رہنمائی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ رہنمائی لینے والے اس کے پاس موجود نہیں ہے. دیکھیں یہاں قرآن مجید میں بہت بہترین رہنمائی کی کہ انسان کے تو سب سے بڑے خیر خواہ انبیاء ہیں. انبیاء یہ انسان کے سب سے بڑے خیر خواہ. نبی کہتے ہیں اپنی قوم کو انی لکم لمن الناصحین. نبی کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور امین بھی ہوں. انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور امین بھی ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی خیر خواہی چاہتا ہے، بھلائی چاہ رہا ہے، اگر وہ بددیانت ہے، خیانت کرنے والا ہے، تو وہ کبھی خیر خواہی چاہنے والا نہیں ہوگا. قرآن مجید نے دو لفظ یہاں ذکر کیے ہیں، ناصح اور امین. تو پتہ چلا کہ جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہوں، اب اس وہ دعوے میں سچا ہے یا نہیں، ہم اس طرح دیکھیں گے کہ وہ امانت دار بھی ہے یا نہیں. بھلائی بھی چاہتا ہو اور امین بھی ہو، خیانت نہ کرتا ہو کہ آپ کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے، آپ کو تعلیم سے محروم کر رہا ہے، نشے آور چیزوں کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بظاہر اپنے آپ کو یوں پیش کر رہا ہے کہ میں آپ کا بھلا چاہ رہا ہوں، حقیقت میں یہ آپ کا بدخواہ ہے، آپ کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے.
اب یہاں دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ایسا ہی کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، والد سے کہا کہ ہم تو ان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، اور بھلائی اور خیر کو ذکر بھی کیا کہ کیا ہے ارسلنا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، کہنے لگے کہ آپ کل ہمیں یوسف کو دے دیں، یہ بھی کھیلیں گے کودیں گے موج مستی کریں گے تفریح کریں گے تھوڑا مزہ لیں گے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم تو وہاں موجود ہیں، ہم تو ان کی حفاظت کریں گے، ہم ہیں ہی ان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن بتائیں کیا واقعی یہ ایسا چاہتے تھے؟ الفاظ میں تو دکھ رہا تھا کہ خیر ہے بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن نیت کیا تھی؟ قتل کرنے کی نیت تھی، کنویں میں ڈالنے کی نیت تھی، والد سے دور کرنے کی نیت تھی۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ فساد اور گمراہ کرنے والا انسان ناصح کی شکل میں آتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہ بھلائی کے ساتھ اس کے اندر امانت داری ہے یا نہیں ہے۔ امانت داری نہیں ہے تو پھر سمجھیں کہ یہ گمراہ کرنے والا انسان ہے۔ آگے ایک لفظ بھائیوں نے کہا یلعب، کھیل کود کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ شریعت نے کھیل کود کے بھی اصول اور ضوابط بتائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کھیل کود حرام ہے، انہوں نے یوں سمجھا ہے کہ اسلام ایک خشک مذہب ہے، اسلام ایک خشک مذہب کہ اس میں نہ کھیل کود ہے نہ تفریح ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام انسان کی ہر جائز جذبات اور ہر جائز خواہشات کا خیال رکھتا ہے۔ اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے، اسلام انسان کے ہر جائز جذبات کا خیال رکھتا ہے، اس کے ہر جائز خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جائز ہے، کھیل سب کھیل جائز ہے، دونوں بات غلط ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے کھیل حرام ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کھیل جائز۔ 5 شرائط شریعت نے بتائے ہیں، جس کھیل میں 5 شرائط موجود ہوں پھر وہ کھیل جائز ہوگا ورنہ حرام ہوگا۔ پہلی شرط کہ سطر چھپنا چاہیے، سطر چھپنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کھیل ہے کہ جس میں سطر کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے تو پھر وہ کھیل ناجائز اور حرام ہوگا۔ مثلا آدمی کا سطر تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں فٹ بال میں جو پلیئر کپڑے پہنتے ہیں وہ بالکل ہاف پینٹ ہوتی ہے، اور اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی رانوں کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح سوئمنگ میں تو بہت کم کپڑے پہنے جاتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ سطر یہاں نظر آ رہا ہے، سطر کا خیال نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری شرط کہ کھیل مخلوط نہ ہو، یعنی اس میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، ایسا کھیل جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تیسری شرط یہ کہ اس کھیل میں میوزک نہ ہو، اس کھیل کی بنیاد میوزک پر نہ ہو، جیسے بہت سے اسکولوں میں ہوتا ہے میوزیکل چیئر کھلایا جاتا ہے، یا بہت سے ایسے گیم جو میوزک پر چلتے ہیں، تو یہ بھی کھیل ناجائز اور حرام ہے۔ اپنے بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ بیٹے ایسا گیم جو میوزک پر ہو یا جس میں مخلوط یعنی لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں دونوں اس میں مکس ہیں، یا پھر وہاں سطر کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ اس طرح ان گیموں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے کہ وہ کھیل جس میں ناچنا اور کودنا ہو، یہ کھیل بھی ناجائز اور حرام ہے۔ 5ویں شرط وہ ہے کہ وہ اس کھیل میں کفار کی نقل نہ اتاری جاتی ہو۔ یہ 5 شرائط ہیں، تو ان 5 شرائط سے اگر کوئی کھیل خالی ہے پاک ہے تو پھر وہ کھیل جائز ہے، اس کو کھیلنا ٹھیک ہے۔ جس کھیل میں ان 5 شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اس کھیل کو کھیلنا ناجائز اور حرام ہے۔ کچھ اصول بھی سن لیں۔ ایک کھیل وہ ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ کوئی آدمی کھیل رہا ہے کوئی کھیل، نہ اس سے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کھیل کو شریعت نے لغو کہا ہے، یعنی فضول، یہ بالکل گناہ کی چیز ہوگی، ناجائز اور حرام ہوگا۔
ایک کھیل ہے کہ جس میں دنیا اور دین کا فائدہ ہے، دنیا اور دین دونوں کا فائدہ ہے، لیکن اس کھیل سے اعمال میں کوتاہی آ رہی ہے۔ مثلا کرکٹ کوئی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس دیکھنے کی وجہ سے اعمال میں کوتاہی، نماز چھوٹ رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، یا عبادت میں کوئی کمی ہو رہی ہے، یا دین کا کوئی اہم کام چھوٹ رہا ہے، تو اب پھر یہ کھیل بھی ناجائز اور حرام ہو جائے۔ تیسری اصول یہ ہے، تیسرا اصول کہ کھیل اس سے دین اور دنیا کا فائدہ تو ہے، لیکن اس میں اسلام کے خلاف کوئی ایسی باتیں ہیں تو پھر وہ کھیل بھی ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، صبح قیامت تک جتنے بھی کھیل آئے ہیں، جتنے بھی کھیل آئے ہیں، اب ان تمام کھیلوں کو اسلام کے ان شرائط اور اصول میں ہمیں ڈالنا ہے۔ اگر فٹ آتے ہیں تو پھر وہ کھیل جائز ہے، اگر فٹ نہیں آتے ہیں تو پھر وہ کھیل ناجائز ہے۔ اگر کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیلنے کے وقت وہ اس بات کا خیال رکھے، سطر کا خیال رکھے، ہاف پینٹ کے بجائے فل پینٹ رکھ کر اگر کھیلتا ہے تو جائز ہے۔ سوئمنگ کرتے وقت اگر کوئی آدمی سطر کا خیال کرتے ہوئے کپڑوں کو ڈھانک کر اگر سوئمنگ کرتا ہے تو پھر جائز ہے۔ کبڈی کھیل رہا ہے اور اس میں ہاف پینٹ کے بجائے سطر کو چھپا کر کھیل رہا ہے تو جائز ہے۔ اسی طرح ہاکی، جتنے بھی کھیل ہیں، اب وہاں دیکھیں ان 5 شرائط کو وہاں فٹ کریں۔ اگر یہ 5 شرائط وہاں فٹ ہو رہے ہیں، خیال رکھا جا رہا ہے، تو وہ سارے گیم کھیل جائز ہیں، اگر نہیں تو پھر وہ ناجائز ہے۔ تو کھیل بھی انسان کے لیے، صحت کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جب آدمی کھیلتا ہے تو پھر اس کا ذہن مضبوط ہوتا ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ پاک کو کمزور مومن سے مضبوط اور طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو اگر ہم کھیل بھی کھیل رہے ہیں تو اس نیت سے کھیلیں تاکہ ہمارا جسم مضبوط ہو اور دماغ مضبوط ہو، تو پھر یہ کھیلنا بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اس واقعے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.